حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انبیاء علیہم السلام کی دعائیں جو انہوں نے اللہ کے حضور مانگی، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ نبیوں کی جماعت نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے اور جلدی کرتے تھے. نیکی کا کام جو بھی سامنے آیا تو نیکی کرنے کے اندر جلدی کیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. اور ہمیں پکارتے تھے. وَيَدْعُونَنَا، ہمیں بلاتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہم سے التجائیں کرتے تھے، زاریاں کرتے تھے رغبت کے ساتھ کہ وہ ہمارا اللہ ہے، اور دل کے اندر خوف اور ڈر بھی ہوتا. تو گزشتہ درس کے اندر آپ نے اسی تسلسل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آدمی مارا گیا، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مارا، دو آدمی لڑ رہے تھے، چھڑانے کے لیے مارا، چھڑانے کی غرض سے آگے بڑھے، اس کو گھونسا مارا، وہ مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے یہ طے کر لیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. ایک آدمی جو فرعون کا رشتہ دار تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب یہ سارا مشورہ سنا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر عرض کیا، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور ابھی میں فرعون کے دربار سے، فرعون کی مجلس سے اٹھ کر آ رہا ہوں. فرعون کے دربار میں آپ کے لیے قتل کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے، لہذا آپ یہ ملک چھوڑ جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کا رخ کرتے ہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جب مدین پہنچے، مدین کے مضافات میں، تو وہاں مدین کے باہر کنواں تھا، لوگ وہاں پانی پلانے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے تھے. تو دو شیزہ اور دو نوجوان لڑکیاں ان کو بالکل الگ تھلگ کھڑے ہوئے پایا کہ وہ اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو الگ لے کر کھڑی ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کیا حال ہے تمہارا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی، اس واسطے کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں جو ہماری کوئی محنت، ہمارے لیے محنت کرے، کو کام کرے. ہمارے والد بوڑھے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی ہم بیٹیاں ہیں، صاحبزادیاں ہیں، تو یہ لوگ جب پلا کے چلے جائیں گے، اگر کچھ بچا تو ہم بھی اپنے جانوروں کو پلا لیں گی.
کیوں وہ جو ڈول ہے وہ تو ہم سے کھینچا نہیں جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول خود اکیلے کھینچا، جس کو 40 آدمی مل کر کھینچتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ڈول کھینچا اور ان کو کہا کہ آؤ تم جانوروں کو پانی پلاؤ۔ تو وہ جانوروں کو پانی پلا کر جب چلی گئیں تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کا سہارا لے کر بیٹھ گئے اور اللہ کے دربار کے اندر عرض کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ پہلے بھی تیری بڑی بڑی خیریں نازل ہوتی رہی مجھ پر۔ فرعون نے جب بچوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو میری ماں نے صندوق کے اندر بند کیا تو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے گھر پہنچا، فرعون کے گھر کے اندر میری ناز و نخرے کے ساتھ پرورش ہوتی رہی۔ یا اللہ تو یہاں تک پہنچا ہوں، تیری خیریں مجھ پر پہلے بھی نازل ہوتی رہی، یا اللہ اب بھی مجھے تیری خیر ہی کی ضرورت ہے۔ یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا مانگت ہوں، میرے لیے رہنے کا انتظام بھی کر اور میرے لیے کھانے کا انتظام بھی کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رہنے کا انتظام بھی کیا، کھانے کا انتظام بھی کیا اور شادی کا انتظام بھی کروا دیا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے اندر ہی۔ یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین کے اندر رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، ان کی نوکری کرتے رہے، جو معاہدہ ہوا تھا وہ پورا ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعیب اب میں واپس اپنے علاقہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اتنی مدت اور ہمارے پاس ٹھہرو تو میں دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ اس شریعت کے اندر 2 بہنوں کو ایک نکاح کے اندر رکھنا جائز تھا، تو میں دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں، لہذا دیکھوں وہاں کے کیا حالات ہیں۔ تو انہوں نے بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے بھی ساتھ۔ اب کیا مصر واپس آ رہے ہیں، شہر کو واپس آ رہے ہیں، تو راستہ سردیوں کا موسم تھا تو جنگل کا راستہ تھا، چلتے چلتے راستہ بھول گئے۔ اب کیا ہوا، جب راستہ بھولے، رات کا وقت ہے، تو دور سے روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا تم یہاں ٹھہرو، وہ مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آگ ہو، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی چنگیاری لاؤں گا تو یہاں کچھ ہم آگ جلائیں گے، کچھ تپش حاصل کریں گے تو جسم کے اندر حرارت پیدا ہو جائے گی، وہاں پر کوئی نہ کوئی آگ جلانے والا ہوگا، اس سے بھی راستہ بھی پوچھ کر آؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں اپنی حد نگاہ تک پہنچے، گھر والے وہاں کھڑے ہیں، بکریاں ان کے ساتھ ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنی حد نگاہ تک پہنچے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، اب جس وقت موسیٰ وہاں آئے تو ان کو ندا دی گئی، موسیٰ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ وادی مقدس کے اندر ہو، فَخْلَعْ عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کی طرف دیکھا، وہ ایک درخت پر آ رہی ہے، لیکن درخت کو جلاتی نہیں بلکہ درخت کا سبزہ دوبالا کر رہی ہے۔ کھڑے ہیں، حیران ہیں، اچانک آواز آتی ہے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ کیا دیکھ رہے ہو، کیوں حیران ہو، وادی مقدس کے اندر ہو، اپنے جوتے اتار دو۔ انا ربک فاخلع علیک، موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، اپنے جوتوں کو اتارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتارے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، آواز کہاں سے؟ آواز کی کوئی سمت معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ آواز دینے والا جس طرف کھڑا ہو، آواز دے تو سمت محسوس ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے کہ مجھے اس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، کیوں؟ اس واسطے
کہ یہ جو آواز آئی کوئی ایک جانب سے نہیں، ایک طرف سے نہیں، بلکہ ہر چہار جانب سے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرا اللہ کسی ایک طرف کے اندر محدود، کسی ایک جگہ کے اندر محدود نہیں ہے، کسی مکان کے اندر محدود نہیں ہے، کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ او میرے نبی کے امتیو، تم جنگل کے اندر سفر کر رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، قبلہ بتانے والا تمہیں نہیں ہے کوئی بھی، تو جس طرف منہ آئے اپنی تحری ضرور کرو، کوشش ضرور کرو، لیکن جس طرف دل مطمئن ہو جائے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اگر بات کے اندر تمہیں پتہ چل گیا کہ میں نے تو غلط سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، یہ تو ایک سمت میں نے تمہارے لیے صرف متعین کی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کے لیے میں نے ایک ایک جہت مقرر کی ہے، تمہارے لیے جہت میں نے بیت اللہ مقرر کی ہے۔ اللہ اللہ، وگرنہ میں کوئی بیت اللہ کے اندر محدود نہیں ہوں، کوئی بیت اللہ کے اندر نہیں رہتا، میں تو ہر جگہ پر موجود ہوں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ تین آدمی آپس کے اندر کو خسر پھسر کر رہے ہوں، سرگوشی کر رہے ہوں، تو وہ یہ نہ خیال کریں کہ ہم صرف تین ہیں، نہ چوتھا میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اگر چار یا پانچ آپس کے اندر کو خسر پھسر کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، وہ یہ نہ خیال کریں کہ اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ میں اللہ ہر حال کے اندر اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، کبھی بھی اپنے بندے سے جدا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کوئی بات نہیں ہے شمال کی طرف منہ ہو گیا یا جنوب کی طرف منہ ہو گیا یا مشرق کی طرف منہ ہو گیا، نماز تم نے پڑھ لی ہے، میں اللہ اسی نماز کو قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے لیے جہت کوئی متعین نہیں ہے، میں کسی جہت کے اندر سمایا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو آواز آئی ہر چہار جانب سے آئی، فرمایا موسیٰ گھبرانا گھبرانا گھبرانا، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ موسیٰ تم تو آگ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میں اللہ نے تمہیں نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ تم تو آگ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میں اللہ نے تمہیں نبوت سے سرفراز کر دی ہے، نبوت والے مقام پر سرفراز کر دی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اب موسیٰ سنو، جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ موسیٰ پہلی سب سے بات یہی ہے، یہی وہی ہے، یہی پیغام ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے، میرے سوا حاجت روا کوئی نہیں ہے، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ الہ بڑا جامع معنی لفظ ہے، جب الہ کہہ دیا تو ساری صفتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے بات بیان فرما دی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ جس وقت مشکل کشا میں، حاجت روا میں، غیب دین غیب دان میں، فریاد رس میں، دعاؤں کے لائق میں، اللہ اللہ سجدوں کے لائق میں، رکوع کے لائق میں، قیام کے لائق میں، بدنی عبادت کے لائق میں، لسانی عبادت کے لائق میں، مالی عبادت کے لائق میں، اللہ اللہ میں ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہوں، میں ہی
ہی ہر جگہ پر موجود ہوں، میں ہی حاضر و ناظر ہوں، میں ہی اپنے بندوں کے حالات کو ہر وقت دیکھتا ہوں۔ جس وقت یہ ساری صفتیں میری ہیں تو فَاعْبُدْنِی، موسیٰ عبادت بھی میری کر، فَاعْبُدْنِی فَاعْبُدْنِی فَاعْبُدْنِی، موسیٰ عبادت بھی میری کر، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، موسیٰ نماز قائم کیا کر میری یاد کے لیے۔ یا اللہ نماز کیوں قائم کروں، تیری عبادت کیوں کروں؟ فرمایا اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، قیامت آنے والی ہے۔ اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، اس کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، یہ تو اتنا مخفی رکھنے کی چیز ہے، اتنی مخفی رکھنے کی چیز ہے، اگر مجھ سے بھی مخفی ہو سکتی تو میں اس کو چھپا دیتا، لیکن میں اللہ تو سارے جہان کا خالق ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس واسطے قیامت کا علم صرف میرے پاس ہے، میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ قیامت آئے گی کیوں؟ قیامت آئے گی کیوں؟ میرے مولا کریم نے فرمایا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت اس واسطے آئے گی کہ دنیا کے اندر میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا اور عام ڈھور ڈنگروں کی طرح نہیں بنایا، جس طرح عام جانور ہیں دوسری مخلوق ہے اس طرح میں نے نہیں تمہیں بنایا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرما کر دنیا کے اندر بھیج کر ہمیں عبث چھوڑ دیا ہے، بیکار چھوڑ دیا ہے؟ نا 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 نا، انکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم پلٹ کر اپنے رب کے پاس نہیں جائیں گے؟ نہیں 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 نہیں، ضرور میرے پاس آؤ گے، میں اللہ حساب و کتاب لوں گا۔ او میرے نبی کے امتیو، میں رب نے تمہیں ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ اگر 100 سال ہے، 200 سال ہے، 300 سال ہے، یا 950 سال ہے، یا 1000 سال ہے، تو یہ بالکل عارضی عرصہ ہے، بالکل قلیل عرصہ ہے۔ جب یہ تمہاری زندگی دنیا کے زندگی کے دن پورے ہوں گے تو ہمارے پاس تم نے ضرور پہنچنا ہوگا۔ اور اس دنیا کے اندر میں اللہ نے تمہیں اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، اس طرف دیکھنا ہے، اس طرف نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، اس طرف چل کے جانا ہے، اس طرف چل کے نہیں جانا، یہ سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا۔ اللہ اللہ، میں اللہ نے تمہیں پیدا فرما کر مکلف بنایا ہے، تمہارے آس پاس میں نے دائرہ کھینچ دی ہے، اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ او دی حد نہ کراس کرے ہو، لائن نہ کراس کرے ہو، جے حد کراس کیتی تے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اس واسطے میں نے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن نہ ہو تو میں اللہ تمہیں جزا دوں کہ کیڑا صحیح عمل کر کے آیا تے کیڑا چنگے عمل کر کے کوئی نہ آیا۔ نا 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 نا، قیامت کا دن میں نے اسی واسطے رکھا ہے اللہ اللہ، کھوٹے اور کھرے کے اندر تمیز ہو جائے، نیک اور بد کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اگر میں رب قیامت کا دن بھی نہ رکھتا اور یہاں پابندیاں لگا دیتا تو پھر تو یہ ظلم و زیادتی ہوتی، یہ پھر ظلم و زیادتی کے زمرہ کے اندر آتا۔ اگر میں قیامت کا دن نہ رکھتا، میں اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون بندہ میرے احکامات کو پورا کر کے آیا اور کون بندہ میرے احکامات کو توڑ کے آیا۔ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ میرا موسیٰ خیال کریں مت تو بندہ تینوں گلہ چلا کے تے قیامت تو غافل کر دے وے کہ یار اے تے پہلے لوگاں دے قصے کہانیاں تے پہلے لوگاں دیاں گلاں، کہیں قیامت ڈٹھی تے کہیں کداں قیامت آونی، نہ میرا موسیٰ مت انہاں دیاں گلاں وچ آویں پیا۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردا، او آپ بھی ہلاک ہویا تے دوجیاں نو بھی ہلاک کرنا چاہندا ہے۔ اے وہ جے بندیاں دے مگر نہ پیا لگی، گل نہ پیا سنی
سنی. ہاں موسیٰ ہن اگلی گل سن, اے ہاتھ وچ کی نپیا ہوئے ہی, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میرا ڈنڈا تے ڈانگ تے سوٹا, ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. یا اللہ اے میری ڈانگ ہے, میرا سوٹا ہے, میرا ڈنڈا ہے, تے میں اے دے نال درختاں دے پتے جھاڑ کے اے جڑیاں میریاں بکریاں تے ڈھور ڈنگر نے انہاں نوں میں کھوا لینا, تے جدوں میں تھک جاواں انج کر کے ڈھولا کے کھڑو بھی جانا واں. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. یا اللہ اے تے میں دو تیرے کم دسے, اور بھی میں دے کول بتیرے کم لے لینا. کوئی کیڑا پتنگا آ جاوے, کوئی موزی آ جاوے, کوئی کاڑا آ جاوے تے اس دا سر بھی پھیر لینا تے کٹ لینا, اور بھی بتیرے کم نہیں یا اللہ جڑا میں ڈنڈے کولوں لے لینا. میرے مولا کریم نے فرمایا موسیٰ چنگی طرح نجھا کے ویکھے ڈنڈے ہی آنا. یا اللہ چنگی طرح تک نہ پیا, اتنے عرصے دا تا میں ہاتھ وچ پکڑیا ہویا میرا ڈنڈا. فرمایا ذرا زمین اتے سٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین اتے سٹیا ہے, اللہ اللہ سپ بن گیا, صوبان کانہم جان حیت تسا, سپ بن کے ایڈا وڈا سپ بنیا, صوبان ازدہا بن گیا, تے پھر بھجیا انج جویں نکا سپونگڑیا ہوندا ہے. کانہم جان حیت, مطلق سپ نوں کہندے نے صوبان, وڈے سپ نوں کہندے نے جان, او سپوڑیا نوں کہندے نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہاں سپ ازدہا سی, بہت بڑا سی, حجم دے اندر قد قامت دے اندر بہت بڑا, لیکن جڑے وڈے سپ ہوندے دوڑن وچ بالکل سست ہوندے. فرمایا نا 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 کانہم جان, دوڑن وچ انج جویں سپولیا دوڑدا ہے تے انج منٹاں سکنٹاں دے وچ نظراں وچ اوجل ہو جاندا ہے. وڈا سپ لیکن دوڑن کے اندر وہ سپولیا. اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف منہ کھول کے لپکیا تے دوڑیا. واللہ مدبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھو نہیں ویکیا تے کنڈ دے کے بھج پئے. میرے مولا کریم نے فرمایا یا موسیٰ لا تخاف, موسیٰ ڈرنا ڈرنا ڈرنا, اس نو پکڑنا تیرا کام میں, دوبارہ اس نو ڈنڈا بنا دینا میرا کام میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول وڈی ساری چادر, وہ چادر ہاتھ اتے لپیٹی تے انج کر کے اس نو ہاتھ لایا, اللہ نے دوبارہ اس نو ڈنڈا بنا دیتا. اللہ اللہ فرمایا موسیٰ ہن ذرا اپنا ہاتھ ہے ذرا بغل وچ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ وچ دیتا ہے. فرمایا ذرا کڈنا. جس وقت ہاتھ کڈیا تے بالکل سورج دی طرح لیٹا ماردا ہے پیا. فرمایا موسیٰ تینوں دو معجزے عطا کیتے نو, ہن اس وقت سرے دست, ایک سپ والا معجزہ تے دوسرا ید بیضا والا معجزہ. ہن جا فرعون کول جا, بڑا سرکشی, اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ اللہ اپنے سامنے مخلوق نو جھکاندا ہے, بندہ ہو کے انسان ہو کے کمزور ہو کے تے اپنے سامنے بندیاں نو جھکاندے ہی پیا تے بڑا سرکش ہو گئے. میری مخلوق نو تنگ بھی کیتا ہویا سو, جا جا کے میری توحید بھی سنا تے اس نو سمجھا کے بندے دا پتر بن. اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون دے کول جا اور فرعون نو جا کے تبلیغ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیں اللہ تیرا حکم سے رکھا تے ضرور جاواں گا, لیکن میری ایک درخواست ہے, من لے قبول کر لے. میرے مولا کریم نے فرمایا سونا منگنا تیرا کم تے دینا میرا کام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چکے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اے انبیاء کی جماعت, جب بھی مانگتے تھے تو مجھ سے مانگتے تھے, جب بھی زاریاں کرتے تو میرے سامنے کرتے, جب بھی دستے سوال دراز کرتے تو میرے سامنے کرتے, جدوں بھی جھوڑی چاندے تے میرے سامنے
سامنے چاندے کوئی ان بن ہو جاندی اللہ اللہ کوئی ابھی نبی ہو جاندی تے جدوں بھی منگ دے تے میرے کولوں منگ دے اے موسیٰ دا حال تک لو میرے نبی دے امتیو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرے سامنے ہاتھ چک کے دعاواں پہ کر دیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری میرے پروردگار میں ضرور جاننا لیکن میری دعا قبول کر فرمایا موسیٰ دعا تیری ضرور قبول کراں گا مانگ کی منگنا ہے اللہ میرے سینے نو کھول دے میں جدوں گفتگو کرنا جے اگر کوئی ایوو جے تیری توحید دے مخالف کو گفتگو ہو جاوے تے مینوں غصہ جلدی آ جاندا ہے جدوں غصہ آوے تے پھر میرا سینہ تھوڑا جا تنگ ہون لگ پیندا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اے میرے پروردگار میرے سینے نو کھول دے میری زبان دے اندر فصاحت و بلاغت پیدا کر دے تاکہ میں تیری توحید دا بیان کراں تے فصاحت و بلاغت نال کراں او بیان مؤثر ہوئے تے میرے پروردگار فرعون بڑا سرکش ہے بادشاہ ہے حامان اس دے نال قارون اس دے نال تے کرندے اس دے نال تے وزیر مشیر تے چمچے تے کے کڑچے اے سارے اس دے نال فوج اس دے نال میں کلا موسیٰ یا اللہ منو جاون دا کوئی اعتراض کوئی نہیں کوئی انکار کوئی نہیں اے جان تیری دتی ہوئی جے اگر تیرے راہ تے لگ جاوے تے اللہ اے سودا مہنگا کوئی نہیں جے اگر تیرے نام تے قربان ہو جاوے کہ اللہ اے سودا مہنگا کوئی نہیں بڑا سستا سودا ہے لیکن اللہ میں چاہنا وا کہ جس وقت فرعون دے دربار دے اندر جاواں تیری توحید بیان کراں تے جس وقت میں تھوڑا جا تھک کے تھوڑا جا سا لین لگا تے میرا بھائی ہارون نال ہی تیری توحید دے واسطے بیان شروع کر دے وے تیری توحید دے واسطے دے اندر کوئی تعطل پیدا نہیں ہونا چاہیے ہارون خشت به ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا اللہ رج رج کے تیری توحید بیان کریے جم جم کے تیری توحید بیان کریے تیری وحدانیت دے تذکرے کریے کوئی تعطل پیدا نہ ہوئے اے میرے پروردگار اے میریاں دعاواں قبول کر میرے مولا کریم نے فرمایا قد اے موسیٰ جو منگے میں سارا قبول کر لیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا منگی نبوت ملن تو بعد تے کس دے کولوں تے سانو بھی منگنی چاہیے تے کس دے کولوں جے اگر کوئی مصیبت آ جائے کوئی تھوڑی جی دیر ہو جائے کوئی شے ملن وچ تے رب دا دار کسے صورت دے اندر بھی چھڈنا اے میں پکوا رہا او کنے درساں تو لگا ہویا پکوا رہا اصل شرک دی مڈ تے بنیاد ایتھوں شروع ہوندی ہے کہ جس وقت بندہ اپنے رب دی ذات تو مایوس ہو جاندا ہے پھر کدی تویزاں والے پاسے بھجیا تے کدی مولویاں کول بھجیا تے کدی پیراں کول جا کے پھوکے مروائے تے کدی قبر دے اوتے جا کے بھجیا تے کدی کسے پاسے دوڑیا تے کدی کسے پاسے دوڑیا میرے محترم ساتھیو میرے عزیز دوستو میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور آتی ہے لیکن جس وقت بندہ اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رہتا ہے میرا اللہ آزمائش کو دور کر دیا کرتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین